اہل سنت وہی ہوتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد انبیاء تمام بزرگوں کے اندر، تمام نیک لوگوں بشمول صحابہ و اہل بیت، ان میں ان کو فضیلت دیتا ہو۔ اب اس میں کوئی غصہ نہ نکالے، قرآن کریم کی آیت کو سن لیں۔ ہاں اگر کوئی خود کو پیر کہے، سید کہے، شیخ کہے، امام کہے، اور اس ضمن میں خود کو سنی کہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ کسی اس ترتیب کے خلاف نظریہ رکھے یا لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ ہم حضرت ابوبکر حضرت عمر کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن نجی محفلوں کے اندر وہ کسی قسم کی الٹی سیدھی تعویلیں کرے، تو نہ اس شخص کی بیعت جائز ہے اور نہ وہ شخص اہل سنت کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ قانون کو بیان کرنے کے لیے کی ہے، ایک ضابطہ بیان کرنے کے لیے کی ہے، جس کا تعلق کوئی فرقہ واریت سے نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ ہاں اہل تشیع کا نظریہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے مختلف عقیدہ رکھے گا وہ اہل تشیع کہلائے گا، سنی نہیں کہلائے گا۔ اب آئیے قرآن کریم جب اس تمہید میں نے ذکر کر دی تو اب چند آیات یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں پہلے درس میں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک افضل، معزز اور عزت میں سب سے اونچا درجہ کن کو دیا جاتا ہے؟ اب یہ قرآن کا دیکھیے، دو آیتیں سامنے رکھیں گے، پہلے معیار دیکھ لیتے ہیں، پہلے ضابطہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم میں شاخیں اور قبیلے بنائیں، برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ جو برادریاں ہیں یہ تمہاری پہچان کی ہیں، یہ نسب اور خاندان جو ہیں یہ تمہارے تعارف کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک اکرم اور عزت والا، اکرم اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ تو جو قبیلے خاندان ہیں یہ تم میں تمہارے آپسی پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے اکرم یعنی عزت والا، افضل، اور اکرم جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، جسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو، تو اکرم سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمائیے قبیلے اور خاندان، نسب، برادریاں ہیں، لیکن لتعارفوا، یہ تمہارے درمیان میں ایک دوسرے کے خاندانوں کی پہچان کے لیے رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عظیم ہونا تو وہ کیا چیز ہے؟ فرما وہ اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، سب سے بڑا عزت والا اکرم، سب سے افضل، سب سے زیادہ عزت والا اکرم، اللہ کے سب سے زیادہ قریب اکرم، اللہ سے سب سے زیادہ قرب رکھنے والا۔ وہ کیا معیار ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ یوں تو سارے صحابہ متقی ہیں، ہر نیک کام کرنے والا متقی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اکرم اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، اور یہ جو باتیں تم اپنی طرف سے بنائے رکھے ہو اس کو چھوڑو، اللہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور خبیر کا معنی اگر مخبر کے لیں تو معنی یہاں پر بنے گا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے، ان کا علم ہے رب کو کہ کون اس کے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب۔ یوں تو ہر نیک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہاں قریب کی بات میں اکرم، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب کا معنی ہوا سب سے زیادہ افضل۔ تو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرما اللہ اس کو جانتا ہے، خبیر، اور اپنے بندوں کو اس کی خبر بھی عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، یہاں پر قرآن کا ایک معیار بن گیا کہ یہ خاندان، بڑی توجہ سن لیجئے، یہ خاندان، یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں، فلاں خاندان۔ رب نے فرمایا یہ خاندان تمہاری پہچان کے لیے ہے، تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ رہا اللہ کے قریب، سب سے قریب ہونا، تو اس کا معیار اصل میں خاندان نہیں ہے، بلکہ اصل میں تقوی ہے۔ اور فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا متقی ہوگا وہ اتنا زیادہ رب کی بارگاہ میں اکرم یعنی قریب یعنی افضل ہوگا۔
یہ میں نے 3 کیٹیگری بنا کر اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کر دیا. لہذا بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا بھائی دیکھو کون اللہ کے کتنے قریب ہے، کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ تو غیب کی بات ہے. ایک پیر صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، وہ جذبات کے اندر کہیں پر تو افضلیت ابو بکر بیان کرتے ہیں، کہیں پر تھوڑا غصہ کسی سے کھاتے ہیں تو بالکل اس سے ڈگری گھوم کر آتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ ہو جاتے ہیں. کہا کہ جناب جو ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا افضل ہے، یہ تو غیب کا مسئلہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے کہا ادھوری بات نہ کریں، یہاں تک تو بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اللہ اگر بتا دے کون قریب ہے تو پھر وہاں جان کیوں چھڑاتے ہیں؟ آئیے ہم نے سورہ حجرات سے آپ کے سامنے ایک معیار، ایک قانون بتا دیا کہ رب کی بارگاہ میں قرب، قریب، افضلیت کا درجہ کیا تھا؟ اتقا، وہ سب سے بڑا متقی ہونا تھا. اب پورا قرآن ٹٹول لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے اپنی جگہ پر کس کی ذات کے لیے بیان کیا گیا. تو اگر آپ آ جائیں سورۃ اللیل میں، یہ 30واں پارہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ذکر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس شخص کو جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا. کس کو؟ اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. ادھر بھی قریب ہونے کا ذریعہ ان اکرمکم عند اللہ اتقا، ادھر بھی آیا وہ سیجنب الاتقا. تو جو سب سے بڑا متقی ہے وہی افضل، وہی قرب اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور اس دوسری آیت میں بتایا گیا کہ ایک اتقا ہے جسے جہنم سے دور رکھا جائے گا. اچھا اس نے ایسا کیا کام کر دیا تھا کہ جس کی بنا پر اس کو اتقا اور اتنی بڑی ڈگری دے دی گئی، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ اس کو متقی نہیں بلکہ اتقا کہہ دیا گیا کہ اس سے بڑا رتبہ تو پھر تقوی میں کوئی ہے نہیں بعد انبیاء. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا. اب دیکھیں کون متقی ہے، کون کتنے بڑے درجے میں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ خود بتا رہا ہے کہ جس کو ہم نے اتقا کہا ہے اس نے ہماری جناب میں ایک کام کیا ہے، اور وہ کام اتنا ہمیں پسند آیا ہے کہ ہم نے اتقا والی ڈگری اس کے نام پر الاٹ کر دی ہے. فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اور اس شخص کو جہنم سے کوسوں دور رکھا جائے گا. کس کو رکھا جائے گا؟ فرما اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اچھا اس نے کیا کیا؟ فرما الذی. اب دیکھیں یہ بھی واحد اس میں موصول ہے، الذی یہ فرد واحد کے لیے آئے گا، اتقا بھی فرد واحد کے لیے آئے گا. الذی، اللذان، الذین ہے وہ ایک ہی، اگر کئی ہوتے تو الذین ہوتا. یہاں پر اب اللہ رب العالمین اس میں موصول، اس میں مبہم لا رہا ہے. یعنی قرآن اس میں موصول جو ہوتا ہے یہ مبہم ہوتا ہے، یہ شخصیت کو واضح نہیں کرتا، آنے والا جملہ اس کو واضح کرتا ہے. تو فرمایا وہ جو شخص ہے نا جسے ہم جہنم سے دور رکھیں گے وہ ہے جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. سب سے بڑا پرہیزگار کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے. سب سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کا معنی کیا ہوا؟ وہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو وہ کون ہے؟ اس نے کیا کام کیا؟ تو فرمایا الذی، وہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہوا. اچھا مال دیتا ہے تو مال تو اور لوگوں نے بھی دیا ہے، اس میں کیا کوالٹی ہے کہ صرف اس نے مال دیا؟ تو اس کی ایک وجہ اور بیان کی. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا کہ وہ جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی وہ بندہ اگر یہ کام کر رہا ہے، اگر مال دے رہا ہے کسی کام کے لیے، تو اس پر اس ذات کا، اس شخص کا جس کی خدمت وہ کر رہا ہے، اس کا کوئی بدلہ احسان نہیں ہے کہ جس کو یہ اتار رہا ہے، بلکہ جو دے رہا ہے وہ خود اتنا بڑا ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے تو شاید اس سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی نفع، کوئی بدلہ لینا ہو. تو اللہ نے فرمایا یہ بندہ جس کو ہم اتقا کہہ رہے ہیں، اس کی شان یہ ہے، جس کو ہم اتقا کہہ رہے ہیں، سب سے افضل کہہ رہے ہیں، سب سے اپنے قریب کہہ رہے ہیں، سب سے بڑا بزرگ کہہ رہے ہیں بعد انبیاء، اس نے ایک کام کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ستھرا مال دیا ہے. اور ستھرا مال جو اللہ کی راہ میں دیا ہے
اور جس کام کے لیے دیا ہے وہ کام اور شخص کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا یہ بدلہ اتار رہا ہے کہ کبھی اس نے کوئی احسان کیا ہو تو آج اس کے پاس مال آ گیا ہے تو اس کی تنگی میں اس نے تعاون کر دیا اور کہہ دیا دیکھو فلاں وقت میں آپ نے میرے ساتھ یہ بھلا کیا تھا تو وہ آپ کا احسان میری گردن کے اوپر تھا، تو آج آپ مشکل میں پھنس گئے تو میں نے آج آپ کا یہ کام کر دیا تو میں نے آپ کا یہ احسان اتار دیا۔ رب نے فرمایا نہیں، وہ بندہ خود اتنا مکمل ہے کہ بغیر کسی احسان کے کہ اس کے اوپر کسی کا احسان ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس سے وہ اس کی جزا مانگے، اس کا بدلہ مانگے۔ فرمایا صرف تو پھر یہ کام اس نے کیا کیوں؟ جب بدلہ نہیں لینا، کچھ کرنا نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اب یہاں پر دیکھیں یہ استثناء منقطع آ گیا، فرمایا الا ابتغاء وجہ رب العلیٰ، ہاں وہ بدلہ صرف اپنے رب سے لینا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا۔